میں ہوں سید فاروق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7۔ تو ناظرین، جیسے ہی عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں قربانی کے تعلق سے۔ قربانی کیسے کریں، کس طریقے سے کریں، کیا حساب سے کریں؟ تو مشترکہ غیر مشترکہ قربانی کے باتیں بہت ساری ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوالات ہیں۔ اسی دوران ہم بات کرنے والے ہیں محترم شمیم سالک صاحب سے اور تفصیلات لیں گے۔ مولانا، جس طریقے سے عید الاضحیٰ قریب آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور تو دوسری جانب مطلوبہ اور غیر مطلوبہ کے بارے میں، جیسے کہ قربانی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں۔ اسی دوران ہم آپ سے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر ایک ممتاز عبادت ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ سال بھی دیکھا ہوگا پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، کہ مطلوبہ غیر مطلوبہ کے تعلق سے قربانی کے عنوان پہ جو بدنظمی ہوئی تھی، جو گھوٹالہ ہوا تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں شہر کے اندر کہ غیر مطلوبہ کے نام پہ قربانی کا حصص اور اس کی رقم جمع کر لیتے، اور شمالی ہند کے مختلف ریاستوں میں غیر مطلوبہ عنوان پہ قربانی دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ قربانی غیر مطلوبہ کے تعلق سے کافی چیٹنگ کی ہے، فراڈ کیا ہے، پیسے چرائے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب پہ ضروری ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی دینے والا بھی، چاہے مطلوبہ ہو یا غیر مطلوبہ ہو، اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ذمہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو ہم قربانی کا پیسہ حوالہ کرتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ امین ہے یا نہیں، کہیں خیانت کرنے والا تو نہیں ہے۔ اگر امین ہے اور مختلف ذرائع ابلاغ سے مصدق ہے، محقق ہے، تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ تقوی طہارت کی قربانی دیتے ہیں، تو قربانی دینے والے ذمہ دار حضرات پہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے حوالے قربانی کی رقم ادا کریں۔ مگر وہ لوگ جو کئی سالوں سے پکڑ میں آ گئے ہیں کہ دھڑلے سے یہ لوگ غیر مطلوبہ قربانی کے عنوان پہ پیسہ لیتے ہیں، اور جہاں قربانی دیتے ہیں وہاں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا جتنی قربانی کی رقم لی جاتی ہے اس طرح وہاں اتنی قربانی وہ لوگ ادا نہیں کرتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جانور پورے ہندوستان کے اندر جانوروں کی قیمت جو ہے تقریباً ایک ہوتی ہے، بس تھوڑی سی اس کے اندر قربانی کی قیمت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ زیادہ کہیں کچھ کم۔ لیکن جو لوگ غیر مطلوبہ کو قربانی اور حصص کا پیسہ لیتے ہیں وہ بالکل اتنا کم لیتے ہیں کہ شمالی ہند کے بہار، یو پی، بنگال، آسام، مہاراشٹر، ان جگہوں پہ قربانی اتنی سستی نہیں ہے جتنے یہ حضرات جو ہے قربانی کو ایک حصہ کو 1200، 1800، 700 کہہ کر بتا کر لوگوں سے پیسہ اینٹتے ہیں، اور ثبوت کے ساتھ یہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام اور بنگلور کے بڑے اکابرین، اچھے ممتاز علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں قربانی کے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہیں کے لوگوں کو قربانی کی رقم ادا کریں، اور اپنی جان و مال کے ساتھ خود قربانی کی جگہ جائیں، نام پیش کریں، اور سنت اور شرعی احکام کے ساتھ قربانی ادا کریں، تاکہ دینے والے کو بھی تسلی ہو جائے اور لینے والے بھی خائن، فراڈ، چیٹر نہ بنے۔ دیکھیں، بنگلور کیا پورے ہندوستان کی قربانی کے چند حیثیت ہے۔ نمبر 1، غیر علماء جو قربانی مشترکہ کرتے ہیں تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قصائی حضرات یا صاحب مال جانور کو لے کے آ جاتے، اور قربانی دینے والے 7 حصہ اس میں قربانی دیتے، اور قربانی کے دن 3 دن جو ہے خود جا کر جو ہے وہاں کھڑتے اور قربانی کے تمام مراسم کو دیکھتے، اور قربانی ہونے کے بعد گوشت لے کر آ جاتے۔ تو غیر علماء پہ کسی کا جو ہے کوئی لا اعتمادی اور بھروسہ ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ بہت خلوص کے ساتھ
اور بہت ہی احترام کے ساتھ دیتے ہیں۔ علماء میں دو حیثیت ہے، ایک وہ بڑے علماء جو اکابرین ہیں، جو اپنے ادارہ کے لیے اپنے ادارہ میں بہت ہی تقوی طہارت کے ساتھ قربانی دیتے ہیں اور بہت ہی نظم و ضبط کا اہتمام ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے علماء میں سے ہوتے ہیں۔ ان پہ کوئی بھروسہ نہیں کرے ایسا نہیں ہے، سب لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ نام نہاد علماء ہیں جو مستند علماء بھی نہیں ہیں اور نام نہاد مدارس چلاتے ہیں، اور ان کے مدارس جو ہے ان پہ عوام مسلمان قوم کو بھی بہت ہی شک شبہات کے دائرے میں وہ مدارس ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ غیر مطلوبہ قربانی کے نام پہ پکڑے گئے، اس لیے بنگلور کے ممتاز علماء، بڑے بڑے اکابرین عاملین اور روسا اور سیاسی حضرات، ملی قائدین تمام نے فیصلہ کیا ہے کہ قربانی دینے والا بھی کچھ ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے کہاں دے رہے ہیں، کسے دے رہے ہیں، کہاں قربانی ہو رہی ہے، ان تمام کا علم ہونا چاہیے۔ چونکہ قربانی عبادت کے ساتھ جہاں ثواب ملتا ہے وہاں قربانی پل صراط کی سواری بھی ہے۔ آپ ہی فیصلہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ جو لوگ مشترکہ قربانی ہو یا غیر مطلوبہ قربانی ہو، اگر کسی بھی صاحب حصہ کا قربانی دینے والا کا پیسہ ہڑپ کر لیتے ہوں یا جیب گرم کر لیتے ہوں تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوئی تو پرصراط کے دن سواری کس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے؟ یہ بہت بڑی بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ قربانی کی رقم کو کسی اعتبار سے ہڑپ نہ کیا جائے، اور قربانی شریعت و سنت کے مطابق اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے عمدہ طریقے سے سچائی اور صداقت کے ساتھ ادا کی جائے تاکہ عوام کی بھی بھروسہ، علماء کا بھی اعتماد بحال ہو جائے۔ سنت طریقہ یہی ہے، ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، قربانی ہر صاحب نصاب پہ ضروری ہے، واجب ہے۔ تو قربانی دینے والا حضرات جس طرح پیسہ دیتے ہیں اس طرح کچھ اپنے جسمانی طور پہ قربانی بھی دیں۔ کسے دے رہے ہیں، کون سے جانور کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، قربانی کے وقت وہاں موجود ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آنکھوں سے دیکھنا اور قربانی کے خون بہتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو زیادہ ثواب کے باعث قربانی بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ ہے ہم نے کسی کے حوالے کر دیے، وہ قربانی کہاں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، مطلوبہ ہے یا غیر مطلوبہ ہے، کتنی قربانی دی جا رہی ہے وہ بھی علم نہیں ہوتا ہے، تو یہ مشکوک، مبہم اور موہومی قربانی ہو گئی، اس سے بچنا چاہیے۔ قربانی کا وہ جانور جو پہلے لے لے، اس کو کھلائیں پلائیں، عیب دار نہ ہو، بالکل فروا ہو، عمدہ ہو، میٹا بہت اچھا موٹا فربہ ہو، چونکہ قربانی اولاد کی بدل ہوتی ہے، تو اسی طرح پہلے قربانی کو اپنے گھر پہ لا کر کھلا پلا کر عمدہ بنائے اور پھر اس کو قربانی کے نام پہ قربانی کے دن ذبح کرے، تو یہ باعث ثواب بہت زیادہ ہے۔